میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے دورے سے لگ رہا ہے کہ معاملات کچھ حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہم میڈیا کو تو یہاں تک دعویٰ ہے کہ بہت جلد کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بریک تھرو ہو بھی سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ عید کے بعد کوئی امیڈیٹ کوئی ایفیکٹ آنے والا ہے، کوئی بریک تھرو ہو رہا ہے؟ جی سلمان بھائی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مدعو کیا۔ دیکھیے ڈیفینیٹلی ایک امید تو ہے، ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کاشس آپٹیمزم وہ ہے ہمارے ہاں۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس چیز کو پازیٹیولی کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہ وہاں پہ گئے ہیں، ایک دفعہ بھی گئے ہیں، غالباً دوسری دفعہ بھی گئے ہیں، کچھ دن رکے بھی ہیں، تو اوبیسلی کچھ کوششیں تو جاری ہیں۔ پاکستان کی کاوشوں پہ تو آئی تھنک 100 آؤٹ آف 100 آپ کو دینا پڑے گا، جس طرح سے ہماری پوری فارن آفس کی ٹیم، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، خود پرائم منسٹر، اب انٹیریئر تمام لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی کوشش ہے کہ خطے میں جو ہے وہ امن بھی ہو اور اس مسئلے کا حل بھی تلاش کیا جائے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سلمان بھائی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دونوں پارٹیز ہیں ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کا ڈیولپ ہونا جو ہے وہی اس چیز کا ضامن ہوگا کہ کیا یہ امن ممکن ہے یا نہیں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس تمام ڈپلومیسی کے درمیان آج جو ہے انہوں نے ایران کی طرف سے ایک جو ہے وہ نقشہ جاری کیا گیا ایک دفعہ پھر، جس میں انہوں نے دوبارہ سے کہا کہ جو ہے آبنائے ہرمز کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، آبنائے ہرمز کے کھل جانے کے بعد بھی اس کو ہم اس طرح سے مینیج کریں گے۔ ایک لاہ عمل پورا دیا ہے انہوں نے، ایون ان کے جو ایکس پے اکاؤنٹ ہے اس نے بھی اس کی پوری وہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ اگر وہ آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں مستقبل میں، تو پھر تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ مسئلہ حل ہو پائے گا، کیونکہ وہ تو وہیں کی وہیں سچویشن ہے۔ آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے گلف ممالک سے، امریکہ سے، بلکہ خطے کے تمام ممالک سے، کہ وہ جو ہے اس آبنائے ہرمز کا کنٹرول مستقبل میں ایران کو سے تبدیلی بھی ہے نا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی مسلسل اب ایران کے جوہری پروگرامز تو ہی کہہ رہے ہیں کہ بس میں نہیں چاہتا کہ وہ جوہری پروگرام میں آگے بڑھے، میں نہیں چاہتا کوئی جوہری ٹیکنالوجی حاصل کرے۔ اب تو وہ آبنائے ہرمز کا وہ خود بھی ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے سلمان بھائی، جو ایشو ہے نا وہ دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اگر امریکہ اور ایران کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ بھی دنیا کا ہے اس کے اندر آف کورس کہ نیوکلیئر، لیکن یہ جو ہے نیوکلیئر کا ایشو تو تب ہوگا نا اگر خدا نخواستہ ایران کسی پہ حملہ کرتا ہے۔ وہ ایران کہے گا کہ ہم نہیں کریں گے، جن ممالک کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں بھی وہ بھی حملہ کرنے کے حق میں تو نہیں ہوں گے۔ لیکن آبنائے ہرمز ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ایکٹیو ہے، یعنی اس کے اثرات آج مجھ پر اور آپ پر بھی ہو رہے ہیں، دنیا کے تمام ممالک پہ ہو رہے ہیں، بیکاز وہاں سے جو آمد و رفت کی پابندی ہے اس کے نتیجے میں تیل کی آمد و رفت ہو، لاجسٹکس کی آمد و رفت ہو، فرٹیلائزرز کی آمد و رفت ہو، وہ رکی ہوئی ہے۔ اور اگر وہاں پہ مستقبل میں کوئی ٹول لگاتے ہیں، کوئی چارجز لگا دیتے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں سلمان بھائی کہ وہ تو پھر جو اثرات، فار ایگزامپل جو بھی ٹول کے چارج ہوں گے، وہ جو جہاز گزرے گا وہ تو کنزیومر پہ ڈال دے گا، لہٰذا نتیجتاً ہماری سب کی قیمتیں تیل کی بڑھ جائیں گی۔ صدر ٹرمپ، صدر پیوٹن کے بعد اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی 23 مئی سے نا چین کا دورہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ممکنہ کسی ایران امریکہ معاہدے کے حوالے سے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ چین میں موجود جو ایرانی سفیر ہیں وہ ضرور کہہ چکے کہ چین بھی ایک ثالث ہے ان پیس ایفرٹس میں۔ دیکھیے چین دنیا کی جو اس وقت کی جیو پالیٹکس ہے اس کے اندر آپ یہ بالکل اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ ایک اسٹیبلشڈ سپر پاور ہے، لیکن ایک اور سپر پاور جو ہے وہ چائنا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس کو کہ وہ ایمرجنگ سپر پاور ہے، میری نظر میں وہ سپر پاور کی تمام جو کرائیٹیریاز ہیں ان کو میٹ کرتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ امریکہ سپر پاور، کچھ لوگ کہتے ہیں کمزوری کا شکار ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ امریکہ اس وقت بھی دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک ہے، اس کی آرمی دنیا کے سب سے ایڈوانسڈ آرمی ہے۔ دنیا بھر کے جتنے ممالک ہیں سلمان بھائی، انکلوڈنگ پاکستان، جو اپنے فورن ایکسچینج ریزروز رکھتے ہیں وہ ڈالر میں رکھتے ہیں۔ دنیا کی تمام تیل کی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے، گیس کی ٹریڈنگ ڈالر میں ہوتی ہے۔ وہ ایک اکنامک پاور ہے، ایک اکنامک ریالٹی ہے دنیا کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چائنا جو ہے وہ ایک ابھرتی ہوئی نہیں بلکہ ایک میری نظر میں وہ بھی ایک اسٹیبلشڈ پاور ہے۔ لیکن جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ٹرمپ کی ملاقات کے بعد وہاں پہ، وہ یہ تھی کہ دونوں ممالک نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جو ہے آپس میں کمپیٹ تو کریں گے دنیا کے اسٹیج پر، لیکن ہم آپس میں کنفرنٹ نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اس پوزیشن سے جو یو ایس ایس آر اور یو ایس اے میں تھی، جب وہ دونوں حریف تھے، یعنی وہ دو سپر پاورز تھیں لیکن وہ آپس میں متصادم تھے۔ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ مستقبل کے اندر تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹیکنالوجی سے ڈیسائیڈ کی جائیں گی، لہٰذا ہم آپس میں کولیبوریٹ کریں گے، آپس میں کوآپریٹ کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کو الائز بن جائیں گے یا ہم کو اتحادی ہوں گے، ہم کمپیٹ کریں گے، لیکن کمپٹیشن جو ہوگا وہ ود ان فیئر رولز ہوگا۔ جاوید صاحب، آپ ایک سرٹن پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، اس میں کافی ویلڈ ریزنز بھی ہیں۔ اسرائیل جس نے ہمیشہ امن میں خلل ڈالنے کی کوشش کی ہے، اب امریکی خبر رساں ادارہ ایکزیوس، اس کی رپورٹ میں ہے کہ ایران سے ممکنہ ڈیل سے متعلق نیتن یاہو صدر ٹرمپ کے درمیان ایک ٹینس فون کال بھی ہوئی ہے۔
اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس بات کا خدشہ ہے کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر اسرائیل جنگ بندی کی خلاف ورزی کر دے؟ نہیں دیکھیے سلمان بھائی، یہ بہت ویلڈ پوائنٹ آپ نے اٹھایا. دیکھیے یہ چیز بالکل حقیقت ہے کہ یہ جنگ شروع کی گئی تھی. دیکھیے اس سے پہلے بھی دیکھیں، جسٹ فار ریفرنس، جو امریکہ اور ایران کا پرابلم ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. اس میں مختلف صدور آئے ہیں، لیکن انہوں نے سینکشنز لگائی. اوباما نے ایک JCPOA ایگریمنٹ کر دیا، لیکن کسی بھی صدر نے حملہ نہیں کیا ایران کے اوپر، یعنی وہ سٹیپ نہیں لیا. اس دفعہ کیا ہوا کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہی ہیں وہ نتن یاہو، انہوں نے جب ان کو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی بہت زیادہ پرووکیشن تھی، یا انہی کے کہنے پر ان کے انفلوئنس پر، اور ایسے بھی بہت سارے وہاں کے لوگ ہیں امریکنز جو کہ اسرائیلی لابی کو سپورٹ کرتے ہیں. دیرفور ان کو یہ کہا گیا کہ جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ وینیزویلا میں ہم نے ایک رجیم چینج کر دی ہے، تو غالباً اس کی وجہ سے ان کو لگا کہ ہم یہاں پہ بھی جاتے ہیں رجیم چینج کریں گے. اور یہ تو آپ جانتے ہیں پہلے بھی حملہ ہو چکا تھا، اور اسرائیل کی جو انٹیلیجنس تھی وہ بہت مائنیوٹ لیول پر وہاں پہ پینیٹریٹ کر چکی تھی. یعنی ان کے تمام جو فرسٹ ٹیئر، سیکنڈ ٹیئر، تھرڈ ٹیئر، بلکہ یہاں تک فورتھ ٹیئر آف لیڈرشپ کو بھی آپ نے دیکھا کہ ان کو وہ ہلاک ہو گئے، یعنی ان کے حملوں میں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو اسرائیل تھی وہ بہت ڈیپلی انٹرنچ ہو چکی تھی ان کے سسٹم کے اندر. ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی ان کو یہ لگ رہا تھا ان کے مطابق کہ یہ ہم رجیم چینج کر لیں گے. اس پرووکیشن میں یہ جنگ ہوئی. جو اسرائیل کی جو کانورسیشن فون پہ ہوئی ہے نتن یاہو ان کے، وہ اس کے درمیان تلخی بھی ہوئی ہے، کیونکہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مزید پرووک نہیں ہوں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ایک ایگزٹ اسٹریٹجی مل جاتی ہے تو وہ یہاں سے ایگزٹ کر لیں گے.